بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تقوی اور خوف خدا ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقوی اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے، لہٰذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کر دیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے، تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ترجمہ، جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن تم قیامت کے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت سے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن کی ہولناکی سے ہر حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں آیات غزوہ بنی مستلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی، تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں، اور وہ غمزدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ یہ ان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض کو دنیا میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا وعدہ فرمایا گیا جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ فرمایا گیا، اور نہ ہی دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بشارت مل چکی ہے، لیکن افسوس فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پر نظر آ رہی ہے، اور نہ جانے کس امید پر وہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین، جس دن کی عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے، تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگیں، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، روحیں بدنوں سے جا ملی، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی، اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں، اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹخ دیے جائیں گے، اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا، اور آسمان پھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب عز و جل کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا، اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی، جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا، جس دن یہ زمین و آسمان دوسری زمین میں بدل دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن پہاڑ اڑا کر بکھیر دیے جائیں گے، اور صاف زمین باقی رہ جائے گی، اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ، موڑ وغیرہ اور ٹیلے نہیں ہوں گے،
جس دن تم پہاڑوں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسمان پھٹ کر گلابی لال چمڑے کی طرح ہو جائیں گے، اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس دن گناہگار کو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی، جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی، اور وہ چاہے گا کہ اس برے عمل اور اس شخص کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو، جس دن ہر نفس اس چیز کو جان لے گا جو وہ لایا ہوگا، اور جو آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا وہ سب حاضر ہوگا، جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اعضاء بولیں گے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور وہ دوسری سورتیں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ ہیں۔ تو اے قرآن پڑھنے والے عاجز انسان، تیرا قرآن مجید پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے۔ اگر تو قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا تو اس لائق تھا کہ ان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا، جن باتوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا تھا۔ اگر تم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قرآن مجید کے ثمرے سے محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکور ڈرانے والی باتوں پر غور و فکر کرنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔